قرآن مجید کا سورہ نمبر 48 سورہ فتح کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 48 جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 111 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ فتح ہے، کیونکہ اس سورے میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورہ 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 اصحاب کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور حدیبیہ نامی مقام پر روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو قریش کے پاس یہ کہلا کر بھیجا کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، جنگ کرنے نہیں۔ اسی دوران حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیل گئی۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی صورت میں میدان سے نہ بھاگنے پر اپنے اصحاب سے دوبارہ بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، لیکن قریش نے صلح پر آمادگی ظاہر کی اور مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح ہو گئی، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس سورے کو لکھ کر اپنے سرہانے رکھے وہ چوری سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فتح مبین نمایاں فتح عطا کی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ تاکہ اللہ ان لوگوں کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمت تام و تمام کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبردست مدد کرے۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ وہ اللہ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارا تاکہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، ان کا کفارہ کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اور تاکہ وہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں۔ برائی کی گردش انہی پر ہے، اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور خدا سب پر غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اس اللہ کی تسبیح کرو۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پس جو اس عہد کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی کی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اسے بڑا اجر عطا کرے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ صحرائی عربوں میں سے جو سفر حدیبیہ میں پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ عنقریب کہیں گے کہ ہمارے مال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول رکھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نہ جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے خدا سے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم نے خیال کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان اب کبھی بھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی اور تم نے بہت برے گمان کیے، اسی طرح تم برباد ہونے والی جماعت بن گئے۔
ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ان کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم جنگ خیبر میں غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اب کبھی ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اللہ پہلے ہی ایسی بات کہہ چکا ہے۔ اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ کم عقل، بہت ہی کم بات سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیچھے والے صحرائی عربوں سے کہیے، ان قریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم کے خلاف جہاد کے لیے بلایا جائے گا، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پس اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر عطا کرے گا، اور اگر تم نے اسی طرح منہ موڑا جس طرح پہلے منہ موڑا تھا تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ اندھے پر کوئی مذائقہ نہیں ہے اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ، اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ان بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا تو اسے دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بے شک اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکون و اطمینان نازل کیا اور انہیں انعام میں ایک قریبی فتح عنایت فرمائی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ عنقریب حاصل کریں گے، اللہ ہر چیز پر غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ اللہ نے تم سے اور بھی بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح خیبر تو اس نے فوری طور پر تمہیں دے دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ہماری قدرت و نصرت کی ایک نشانی ہو جائے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے، اس پر چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور غنیمتیں بھی ہیں جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر یہ کافر لوگ تم سے جنگ کرتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور پھر وہ اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ یہی اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہ اللہ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں روک دیے تھے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے، بات اس کے کہ تمہیں ان پر غلبہ عطا کر دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد الحرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ نہ پہنچ سکے، اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے، اور یہ خوف نہ ہوتا کہ تم انہیں لا علمی میں رون ڈالو گے اور پھر ان کی وجہ سے تم پر الزام آتا، تو جنگ نہ روکی جاتی، مگر روکی اس لیے گئی تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ اہل ایمان الگ ہو جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے کافروں کو دردناک سزا دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وہ وقت یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں میں عصبیت پیدا کی، اور عصبیت بھی جاہلیت والی۔ اللہ نے اپنا سکون و اطمینان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر نازل فرمایا، اور انہیں پرہیزگاری کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے اہل بھی، اور اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بے شک اللہ نے اپنے رسول کو واقع کے مطابق بالکل سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ ضرور مسجد الحرام میں اطمینان کے ساتھ داخل ہوگے. انشاءاللہ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے یا کچھ بال یا ناخن کترواتے ہوئے تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اللہ اس بات کو جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، تو اس نے اس تعبیر خواب سے پہلے تمہیں ایک قریبی فتح عطا کر دی. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس بات کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ وہ کبھی رکوع اور کبھی سجود کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدے کے نشان سے نمایاں ہے. ان کی توریت میں اور انجیل میں توصیف یوں ہے جیسے ایک کھیتی جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی اور وہ مضبوط و موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. وہ کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ ان کے ذریعے سے کفار کے دل جلائے. اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے.